الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کے حوالے سے ایک خصوصی نشریات، اسپیشل نشریات، جس کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ قربانی کا جانور جب لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے جواب وہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں قربانی کا جانور لے سکیں، اس کی نگہداشت کر سکیں اور اس کی قربانی کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت ماحول کے اندر کہ جہاں ہوائیں بھی بڑی زبردست چل رہی ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بڑے خوبصورت جانور بھی قربانی کے ہمارے پیچھے عقب میں کھڑے ہیں بڑے شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ آج ہم قربانی کے مسائل جاننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یوں کہیے کہ علم دین کی ایک بہت ہی خوبصورت نشست الحمدللہ ہم نے سجائی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت سی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس خوبصورت محفل میں مسائل جاننے کے لیے ہم نے ایک زبردست عالم دین کو یہاں پر دعوت دی ہے جو ماشاءاللہ فقہی بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور جس موضوع پر بھی الحمدللہ ان سے سوالات کیے جائیں، پوچھا جائے تو حتی الامکانی ہماری بہترین رہنمائی فرماتے ہیں۔ میری مراد ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، ایک تو اتنے خوبصورت ایپیسوڈ کے لیے، اتنے خوبصورت موضوع پر کلام کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، کیونکہ ہم بھی ظاہر بات ہے گراؤنڈ پہ رہتے ہیں اور آپ بھی ظاہر بات ہے کہ آپ کی مسجد کی مصروفیات ہیں، تو آپ امام بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی مختلف مسائل لے کر آتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا پروگرام دے دیا جائے کہ جس کو سن کر لوگوں کے اکثر مسائل کا ان کو جواب مل جائے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات شروع کروں یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اللہ اکبر۔ اور انسان قربانی کرے اور درست مسائل کو جان کر کرے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس لیے آج کے پروگرام بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے مبارک آپ نے ماحول بھی بہت اچھا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب یہاں سے آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ حافظ صاحب اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم عبادت اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ جی، یہ وہ عبادت ہے جب انسان بجا لاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم تاریخ کو بھی اور آپ کی عظیم قربانیوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے پورا فلسفہ موجود ہے۔ سلیدس جو آپ نے بات عرض کی، تو ایک تو اس کی فقہی تعریف ہے، جی، وہ یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، نہر کرنا، یہ قربانی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ شرعی طور پر اگر اس کی وضاحت میں آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس مکمل فلسفے کو ذکر کیا کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے نا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے کیسے قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ سبحان قرآن اللہ۔ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اب ان کا ساتھ دے دیتے، ان کے ساتھ سعی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کیا معاملہ ہوا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ، میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے میں تجھے اس خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اس میں اللہ۔ تیری کیا رائے ہے؟ یاد رکھے انبیاء کا خواب بھی حجت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہ فلسفہ قربانی۔ قال، آپ نے فرمایا یا اباتی، اے ابو جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر لیں جس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا ہی پائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں علماء نے لکھا جب اللہ کو حکم آیا تو مشورہ لیا حضرت ابراہیم، فرمایا نہیں،
حضرت ابراہیم یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تو ہوں، میرا بیٹا وہ بھی اللہ کی رضا کا کیسا پے کرے، کیا کہنے، اس واہ لیے واہ پوچھا۔ واہ، پھر سبحان قرآن کیا اللہ، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ پروگرام کی ابتدا میں بات کرنا ضرور تھا کہ فلسفہ پتہ چلا۔ فلسفہ پتہ لگ گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردنوں کو جھکایا اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے لکھا کہ آپ نے چھڑی چلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنت سے، آپ مینڈا لے کر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈے کو رکھا گیا۔ رب العالمین کی بارگاہ سے ارشاد ہوا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نے یہ کام کر دیا اور یہ کام اچھے لوگوں کا ہی معاملہ تھا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ پورا فلسفہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر کیا کہ کیسے میرے خلیل نے میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کا ارادہ کر لیا۔ اصل حافظ صاحب فلسفہ یہ ہے کہ یہ صرف جانور کاٹنا مقصد نہیں، یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ نیت کرے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے حکم پر اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہ فلسفہ قربانی۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب یہ فلسفہ قربانی جس کو پتہ لگ جائے تو اس کی نیت کتنی پیاری ہو جائے گی اور اس کی لذت کتنی زبردست ملے گی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی کہ بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ میں پروردگار تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے، میرا سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مطلب ہم نے آسانی سے کہہ دیا، واہ واہ لیکن اب اندازہ لگائیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا، اللہ اللہ، یہ رب نے بتایا کہ جو میرے خالص بندے ہوتے ہیں وہ میرے ہر حکم پر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ساتھ ہی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی شریعت مطہرہ نے واجب ہونے کے لیے چند شرائط کو ذکر کیا۔ صحیح فرمایا ایک تو مسلمان ہو، نان مسلم پر قربانی نہیں، اور صحیح فتویٰ یہ بھی ہے کہ مسلمان کے ساتھ بالغ ہو، بچوں پر واجب نہیں، صحیح، کر لے تو بہتر ہے۔ دوسری بات مرد اور عورت دونوں پر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر وہ مقیم بھی ہو مسافر نہ ہو، صحیح، مسافر کر لے تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں۔ واجب نہیں رہے گی۔ اور دوسرا صاحب نصاب، یعنی اس کے پاس مال موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قربانی جس پر واجب ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ پیسے نہیں ہیں تو قربانی نہیں کرے گا یا کوئی اور اس کا طریقہ ہے؟ اگر صاحب نصاب ہے اور اس وقت اگر اس کے پاس رقم نہیں، ایام قربانی میں، تو وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وعید بھی موجود ہے کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے محبوب اگر اس سے منع کر دیں قریب آنے سے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ تو ہم دوسرے مسئلوں میں قرضہ نہیں لیتے، کبھی شادی کا معاملہ ہو جائے، گھر کا معاملہ ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کبھی قرضہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جیسا اس زکوٰۃ میں معاملہ ہے نا کہ پورا سال تک وہ رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تو اس میں کیا معاملہ ہے کہ صاحب نصاب پورا سال ہو تو اس پر واجب قربانی یا ایام قربانی میں؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا جی۔ اگر 10 11 12 ذی الحجہ ان ایام میں قربانی ہے، اگر اس دوران یہ مالدار ہو گیا تو اسے انہی دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے پورا سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ اور قربانی کا معمولی فرق ہے جو آپ نے سوال میں کلیئر کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ قربانی کے جانوروں میں مختلف جانور چونکہ ذبح کیے جاتے ہیں، نہر کیا جاتا ہے، تو کس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ گائے کی عمر فقہاء کرام نے اس بات کو ذکر کیا کہ 2 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، صحیح۔ اچھا بکری کی عمر جو علماء نے لکھا وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ اچھا اور بھیڑ کی عمر میں لکھا اور دمبے کی عمر میں لکھا مینڈے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں اگر آپ کو 1 سال کے نظر آ رہے ہیں تو شرک کی تو اس کی بھی قربانی ہے۔ علامہ صاحب مجھے 2 باتیں پوچھنی ہیں، ایک تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ لیکن اس مسئلے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں تو گاؤں کے اندر عید کی نماز کا سلسلہ نہیں ہے، صحیح، تو وہاں پر اگر صبح 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد قربانی کریں گے تو قربانی صحیح ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ شہر کے اندر جب عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں پورے شہر میں ایک جگہ پہ اگر عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پورے شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے پہلی عید کے بعد دوسری عید کو فجر کے بعد عموماً لوگ قربانی کا معاملہ شروع کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم لوگ فجر سے پہلے بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کے گھروں میں لائٹنگ کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے،
تو اس میں کوئی قباحت ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پہلی عید کو قربانی سب سے افضل ہے، بہترین. ٹھیک ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو دوسرا دن بھی اور تیسرا دن بھی. ٹھیک ہے. اچھا، بارِ شریعت میں جیسا کہ لکھا کہ رات میں قربانی مکروہ ہے، تو علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ پہلے اوقات کے اندر یہ آرٹیفیشل اور مصنوعی لائٹس نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے رات میں جانور کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا، آپ کو نقصان پہنچ، اس لیے فقہاء کرام نے مکروہ لکھا. لیکن اب پراپر لائٹنگ ہے تو رات میں بھی عرض نہیں ہے. ہاں جنہیں حصے داری میں قربانیاں کرنی ہیں، کئی سو جانور کاٹنے ہیں، تو وہ تینوں دن مسلسل لگے ہوتے ہیں رات میں بھی. صحیح. تو بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمیں ایک آدھ جانور کاٹنا ہے تو صبح کا انتظار کر لیں، لیکن رات میں بھی کوئی لائٹنگ میں اچھی کرتا ہے تو اجازت ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، بقرہ عید سے پہلے، قربانی سے پہلے لوگ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ریفریجریٹرز لیتی ہے، فریج لیتی ہے، شاید ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی قربانی کا جانور سیدھا ہم نے فریج میں منتقل کرنا ہے. شرعی اعتبار سے اس کی تقسیم کا کیا انداز ہونا چاہیے، ارشاد فرما دیجیے. فقہاء کرام نے لکھا کہ مستحب یہ کہ 3 طریقے ہونے چاہیے. قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے. سبحان اللہ. لیکن حافظ صاحب اگر کوئی پوری گائے کا گوشت، پورے بکرے کا گوشت اگر اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے مسئلہ اس کی نہیں، بھی اجازت ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے 3 حصے کیے جائیں. سبحان ایک اللہ. آپ اپنے لیے رکھیں، ایک آئیس و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور ایک غریبوں کو. اور واقعی علامہ صاحب اس موقع پہ بات ذہن میں آئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. یہی وہ ایام ہیں کہ جن کو ان میں توقع ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں یا ہمارے سیٹھ صاحب کی طرف سے، ہمارے حاجی صاحب کی طرف سے گوشت آئے گا تو ہم بھی اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں گے. تو واقعی یہ بھی ایک محبت کرنے کا، یعنی ایک انسانوں سے پیار کرنے کا یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے. تو ہمیں واقعی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمیں قربانی کے جانور کے جو گوشت ہے اس کو اچھے انداز سے تقسیم کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، چہ جائے کہ آپ پورا بھی گوشت رکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں اس میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو 3 طور پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. پلیٹ فارم سے یہ بھی بات عرض کروں کہ آپ علماء کرام کا اور آپ کی مسجد کے جو ائمہ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. ارے واہ، کیونکہ وہ مانگ نہیں سکتے. سادات کرام کو جو حضور کے آل اور اولاد ہیں نا، حضور نے اپنی پوری امت کو یاد رکھا قربانی کے اندر. تو اس موقع پر سادات کرام کی خدمت کا بہترین موقع ہے کہ آپ اچھے سے اچھا گوشت ان سادات کرام کو پیش کریں، تو انشاءاللہ ان کے صدقے آپ کی قربانی قبول ہوگی. اور آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات اور بھی عرض کروں کہ جس سے ہو سکے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ضرور قربانی میں ڈالیں. ارے واہ، سبحان اللہ. حضور کے نام کی قربانی ضرور کریں. واہ واہ واہ. اس کا فائدہ یہ حافظ صاحب، اگر 7 حصوں والی آپ نے قربانی کی، ٹھیک ہے، گائے لی، آپ کے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، آپ نے اگر حضور کا نام ڈال دیا تو وہ تو ہے ہی قبول، ان کے صدقے 5 اور حصے کی بھی قبول ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اپنے مرحومین کے ہم قربانی کرتے ہیں، اچھی بات ہے. سب سے پہلے تو حضور کا حق ہے نا، آپ ان کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں جتنا حصہ ہو سکے ان کی بارگاہوں میں پیش کریں گے. آپ 2 جانور لے رہے ہیں، کوشش کریں دونوں جانوروں میں ایک ایک حصہ بزرگ کے نام کا ڈال دیں. ان کی تو ہے قبول، ان کے صدقے آپ کی بھی مقبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. ناظرین کرام، نیت کر لیجئے، قربانی کریں گے، دل سے کریں گے، قربانی کریں گے، دل سے کریں گے. تو جانور کو ذبح کرنے میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے قصائی حضرات، چونکہ ان کی فلائٹ ہوتی ہے آگے، فلائٹ تو نہیں ہوتی، بہت جلدی میں وہ ہوتے ہیں، آگے بڑے کمٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے، تو وہ بس بہت جلدی میں چھری پھیر کے نکل جاتے ہیں، یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ کتنی رگیں کاٹنی ہیں شرعی اعتبار سے. تو اس میں کیا احتیاط ہے؟ اجازت ہو تو تھوڑی سی تفصیل عرض کریں. جی جی بالکل. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو جہاں پر آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں جانور کے لیے، تو جو قصاب آتے ہیں کسائی، انہیں آپ تھوڑے پیسے بھلے زیادہ دے کر انہیں پابند کریں کہ شریعت و سنت کے مطابق آپ جانور ذبح کریں گے. واہ واہ. سب سے پہلے جانور کو آپ کھانا پیش کریں گے قربانی سے پہلے، صحیح، اس کو پانی پیش کریں گے، بھوکا پیاسا نہیں کاٹیں گے، مستحب طریقہ. دوسرا اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے سنت کے مطابق اس کو گرائیں گے. اللہ. اور پھر بسم اللہ اللہ کہتے ہوئے آپ کو اگر آتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. سبحان اللہ. نہیں آتا تو ایسا قصائی جو مسلمانوں سے العقیدہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کی طرف سے ذبح کریں، اور اس میں کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے. اچھا، بعد ایسا کرتے ہیں کہ پوری گردن تک اتار دیتا ہے، یہ غیر مناسب ہے. اتنا اسپیڈ میں اس کو کاٹتے ہیں کہ اس جانور کی گردن الگ ہو جاتی ہے، یہ غیر مناسب طریقہ. اللہ، دونوں میں اعتدال دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں تو اس کو روک دیں. علماء نے لکھا قصائی کا فوراً ہاتھ روک دیں. اگر وہ 3 نسوں سے زیادہ جا رہا ہے، 4تھی نس کے بعد اگر نیچے جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ پر لازم ہے. اللہ، یہ احتیاط ہے. اچھا حضرت، وہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے
کہ بہت سارے لوگوں کو نا قبلے کا نہیں آخر تک پتہ لگتا، مطلب اس اعتبار سے کہ جانور گرا دیا پھر پریشان ہو گئے یار قبلہ کدھر ہے، وہ گردن اس کی موڑی ہوئی ہے اور ایک عجیب سی کشمکش ہوتی ہے۔ یہ اچھی توجہ اپنی دلائی نہیں تو پھر اگر جانور کو تکلیف ہو رہی ہے ہاں۔ روڈ پر گھسیٹنے کی وجہ سے تو پھر جس رخ پر گر گیا اس کو کاٹ، پھر کاٹ دیں، مطلب اس میں آپ کی قربانی میں کوئی وہ نہیں پڑے گا، ایک فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں اور گے۔ پہلے سے آپ اندازہ لگا لینا کیونکہ سبحان عام طور پر اللہ۔ بندہ محلے میں ہی کاٹتا اس کو پتا ہوتا ہے قبلہ رخ کس طرف ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آیا قربانی کے دوران تو قربانی ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کوئی حرج کوئی نہیں۔ اس میں قباحت نہیں ہے؟ بس جانور کا معاملہ یہ کہ اندر جو بچہ نکلا وہ زندہ ہے تو اس کو بھی فوراً کاٹ دیں، یہ آپ نے بڑا اہم مسئلہ بتایا، اور اگر وہ مر چکا تو مردار اس کو پھینک دیں۔ بالکل لیکن ٹھیک، قربانی پر کوئی اثر نہیں، کہتا نا بچے والی تو اس پہ کوئی شرعی طور پر اثر نہیں ہے۔ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ جان بوجھ کر کاٹنا منع ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو آپ جان بوجھ کر نہ کاٹیں، نہیں۔ آپ کو ذبح کے بعد پتا چلا تو قربانی ہو گئی۔ کیونکہ لوگ قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں نا اس میں بھی یہ بڑوں کو فکر لاگ ہوتی ہے، یار بچہ ہے لگتا ہے بچہ، وہ عجیب سی باتیں ہیں اور عجیب سی، نہیں تو احتیاط ضروری ہے، بچے ہاں۔ والی نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا اور کاٹ دی صحیح تو ہے، قربانی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں قربانی میں؟ 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا غور رکھیں، حصے کس میں کتنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے پورے خاندان کا حساب لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اونٹ کی قربانی میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن سب سے پہلے کھانے میں مطلب کیا تناول فرمایا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی اس بارے میں؟ اچھا عیدیں عام طور پر 2 بڑی عیدیں، جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ صحیح، عید الفطر میں جو علماء کرام نے اس بات کو لکھا کہ آپ کچھ نہ کچھ کھجور وغیرہ میٹھا کھا کے جائیں، رمضان عید جو ہے۔ بقرہ عید میں یہ ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف یا نماز کے لیے جب عید کے لیے جائیں تو کچھ بھی نہ کھائیں۔ صحیح، سنت طریقہ یہ ہے کہ پھر جب آئیں آپ کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوا اس کی کلیجی پہلے کھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کلیجی تو آپ لوگ شاید ویسے بھی کھاتے ہوں گے، لیکن بس یہ نیت کر لی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تھا تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اور اللہ۔ جنت میں بھی جنتی جب سب سے پہلے جائیں گے نا جی تو ان کی جو تواضع ہوگی اللہ کی بارگاہ سے، ہاں، اس میں جنت میں بھی انہیں مچھلی کی کلیجی پہلے کھلائی جائے گی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب۔ قربانی کی فضیلت اور باوجود استطاعت اگر نہ کرے قربانی تو اس پر وعید کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہے جی تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان ایام میں اللہ کی بارگاہ میں ابن آدم یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی قربانی کی ایک ایک بال پر، اور یہ بھی روایتوں کے اندر بات موجود ہے کہ قیامت کے دن یہی بندہ قربانی پر سوار ہو کر پورے صراط بھی پار کر جائے۔ سبحان اللہ، وہی تو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ حضور نے منع کر دیا کہ وہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اللہ اکبر۔ تو واجب ہے جب تک نہیں کرے گا اس پر بوجھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احباب کے جو اس میں کوتاہی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ مال دیا بھی اللہ نے ہے اور لگانا بھی اللہ کی راہ میں ہے، تو جو عمل واجب ہے اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، یہ اس میں آپ آپشن نہیں ہے، یہ آپ کو لازمی کمپلسری ہے، اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے، یا بندہ یہ قربانی کا جو عمل کرتا ہے اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ جیسے آپ نے ذکر تو کیا تھا شروع میں، لیکن میں چاہوں گا پھر سے ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کی رضا کی نیت ہے کہ مولا تیری رضا کے لیے تیرا حکم ہے، واہ اگر تیرا واہ۔ حکم ہوتا کہ اولاد کو کاٹنا تو اس کے لیے بھی میں حاضر تھا۔ یہ تو نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ان کی جگہ اولاد کی جگہ مخصوص جانور کر دی، تو میں تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے عبادت۔ اور جی یہ بھی عرض کروں حافظ صاحب کہ حج اور عمرہ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو قربانی میں خرچ کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے اسے ڈھیر و ڈھیر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ سے باقاعدہ بہت بڑی تجارت ہے، اللہ، یہ کوئی نہ سوچے۔ 700 گنا اس کے اخلاص کے مطابق رب العالمین اس کے مال میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ واہ واہ، قربانی کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اللہ، قربانی کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، جیسے بھی حالت کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو علامہ صاحب اتنے ہی پیسے اگر بندہ صدقہ کر دے اور قربانی نہ کرے، بولے یار مطلب رقم تو ہم نے اتنی خرچ کر دی ہے، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں جو مسلمان ہے نا وہ مسلمان ہے اس لیے کہ اس کو ہر کام اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا۔
شریعت مطہرہ نے ان ایام میں اس نیکی کو ضروری قرار دیا. سبحان اللہ. ابھی ایام میں کوئی بولے کہ میں یار اتنے پیسے قربانی میں لگا رہا ہوں تو میں غریب بیٹی کی شادی کرا دوں, اللہ, تو اس کے لیے پورا سال ہے. یہ 3 دن میں آپ کو اللہ کے نام میں قربانی ہی کرنی ہے. شریعت نے جس کو پابندی کی نا, نیکی جب بنتی ہے جب اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق نیکی کی جائے. میں آپ کو مثال دوں, کوئی کہ یار آج مجھے بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے تو میں فرض نماز جو ہے فجر کی 2 نہیں میں 4 رکعتیں پڑھوں گا فرض, تو 2 بھی نہیں ہوں گے. اللہ. کسی کو دوسرے سجدے میں بہت مزہ آ گیا تو وہ دوسرے سجدے میں پہلی رکعت ہوں کہ میں تیسرا سجدہ بھی کر لوں, تو تیسرا سجدہ کرے گا تو دونوں سجدے گئے. میں زیادہ ہی کر رہا ہوں نا, یہ سوچ کے نہیں ہوگا, جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نیکی ویسے بنے گی. اگر آپ مثال دیں تو میں ایک بات اور عرض کروں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ نماز وقت نکال کر پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جی, نماز کتنا بڑا فرض ہے کہ وقت پہ پڑھنا, وقت پہ کرنا شرائط میں سے. ٹھیک ہے. اچھا, حاجی حج کے دن وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھتا, بلکہ وقت نکالنے کے بعد میدان عرفات چھوڑ کے مزدلفہ میں پڑھتا. جی ایسا ہی. یار آپ عرفات کے دن یوم عرفہ حج کے احرام میں آپ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے. اللہ, بس اللہ کے محبوب نے جیسے پڑھی رب نے فرمایا ایسے پڑھو گے تو قبول ہوگی. عرفات میں نہیں پڑھنی تمہیں, مغرب مزدلفہ میں جا کے پڑھو. سبحان اللہ. جو حضور کا طریقہ وہ ہمیں اپنانا ہے. واہ 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 واہ. شریعت میں اور نیکی میں اپنی عقل نہیں چلتی. سبحان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا, حضور نے فرمایا ابن آدم کے کوئی عمل ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر افضل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک جو ناخن اور جو بال وغیرہ نہیں کاٹے جاتے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے 2 جواب مختلف ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ یہ نہ کاٹے, جی, کیونکہ وہ حاجیوں کے مشابہ ہو جائے گا. اچھا, اور ایک روایت کے اندر بات موجود ہے کہ جس میں استطاعت نہیں قربانی کی, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی مفہوم موجود ہے. اب وہ قربانی کرنے والے کے برابر اجر چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس بات کو لکھا فقہاء کرام نے کہ وہ 10 دن بال نہ کاٹے, جسم کے زائد بال, ناخن وغیرہ نہ تراشے, صحیح, اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد حجامت کروا لے تو انشاءاللہ وہ قربانی کرنے والے کے برابر اجر پائے گا. سبحان آپ اللہ. کے اس پلیٹ فارم سے دونوں کے لیے مسئلہ واضح ہے. واہ واہ واہ. جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اس لیے نہ کاٹے کہ حاجی سے مشابہ ہو. کیا کہنے علامہ اور صاحب. جس میں قربانی کی طاقت نہیں وہ اگر نہ کاٹے تو وہ انشاءاللہ قربانی کرنے والے کے برابر اجر پائے گا. واہ واہ. اور ایک اور احتیاط ضرور ہے کہ 40 دن ہو گئے اور پھر یہ ایام آ رہا ہے اور آپ نے جسم کے زائد بال یا ناخن نہیں کاٹے تو اب کاٹنا لازمی ہے. ہاں, کاٹنی تو کوئی اس میں, ہاں نہیں کاٹنے ہیں, اس میں تو کاٹنے ہی ہیں, ویسے عام حالات میں بھی کاٹ لیے تو اگر تو کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو لیکن نہیں اب فضیلت سے محروم فضیلت سے محروم تو بہتر یہ کہ ذی القعدہ کی 29 کے پہلے ہی آپ یہ سب کام کر لیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کس صورت میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ کیا ایسی بھی کوئی صورت ہوتی ہے؟ اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر قربانی واجب. اچھا ٹھیک ہے, بس یہ ایک سفر کی حالت ہوتی ہے جس میں, جیسا کہ حج پر جاتا ہے ٹھیک ہے, عام طور پر, اور وہاں پر اگر وہ مسافر ہے اور ایام قربانی ہے تو اس پر واجب نہیں, کر لے تو بہتر. صحیح. اسی سے قریب ایک بڑا خاص سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو احباب حج پر جاتے ہیں تو حج میں بھی ظاہر بات ہے قربانی کا ایک معاملہ ہے, قربانی وہاں کرنی ہوتی ہے, تو جس نے وہاں قربانی کی اس کے لیے یہاں اپنے وطن میں بھی قربانی کا اس پر حصہ واجب ہوگا, قربانی کرنا ضروری ہے, یا اس کی کچھ صورتیں ہیں؟ دیکھیے حج کی قربانی وہ حج کے شکرانے میں وہ الگ ہے. اچھا ٹھیک وہ ہے, صرف حجی پہ ہے اور وہ واجب ہے. دوسرا جو یہ قربانی ہے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا اور مقیم ہونا ضروری ہے. اچھا مقیم بھی شرط. اچھا حاجی بھی ہیں وہ بھی مقیم ہوتے ہیں, جیسا کہ وہ حج کے ایام سے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے, عزیزیہ پہنچ گئے, اور وہ اگر 15 دن مکۃ المکرمہ میں قیام کرتے ہیں اور 16ویں دن وہ حج کا احرام باندھ کر 15 دن کے بعد حج کا احرام باندھ کر اگر وہ مینا کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مقیم ہے. وہ مقیم, تو پھر انہیں مقیم ہونے کے ناطے صاحب نصاب ہیں تو انہیں یہاں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. یہاں سے مراد یہ والی قربانی. صحیح, واجب والی قربانی انہوں نے یہاں کرنی ہے, پھر وہ شکرانے والی بھی کر لیں. حج کی قربانی کے بعد یہ قربانی واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ضروری نہیں ہے, کہیں بھی کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھے. اور اگر مسافر ہے تو پھر ضروری نہیں ہے, مسافر ہے تو پھر ضروری نہیں, کر لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پورے گھر کی طرف سے اگر ایک
بکرے کی قربانی کر دی جائے تو یہ کفایت نہیں کر جائے گی پورے گھر والوں کو؟ کچھ لوگ یہ اس طرح کی بات بھی، اس طرح کا شوشہ بھی چھوڑتے ہیں، اب مطلب کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ مثال بھی دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی تھی۔ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ، گھر میں 5 فرد ہیں، ایک بکرا لے کر آئے گا تو 5 کی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ سب کی طرف سے کفایت کرنا تو دور کی بات ہے، ایک کی بھی نہیں ہوئی۔ ایک کی بھی نہیں ہوئی۔ اوہو، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرمائی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے، صحیح، وہ حضور کی خصوصیات ہیں سبحان کہ اللہ، آپ نے تمام امت کی طرف سے ایک مینڈا ذبح فرمایا تھا اور ایصال ثواب بھی نہیں ہے اس سے، صحیح، تو وہ الگ معاملہ ہے اور وہ حضور کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو حکم نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکم بھائی اس سے ہم نے لے واجب لیا۔ قربانی کے لیے ہر ایک شخص معین کے لیے معین مخصوص حصہ لازمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنی قربانی کی کھال کو بیچنا کیسا؟ اگر آپ بیچ کر دینی معاملات میں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا، اور اپنے مقصد کے اندر بھی ایسی چیز جیسا کہ آپ نے اپنے لیے جائے نماز بنا لی، پہلے دور میں بنائی جاتی تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بیچ کر آپ نے کھانا خرید لیا، کوئی ایسی چیز خرید لی جو ختم ہونے والی ہے تو پھر یہ جائز نہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ حضرت ایسے بھی احباب ہیں سو کالڈ لبرلز جو ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بچی کی شادی کروا دیں۔ تو اس طرح کے جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا بہترین تو ہم جواب نے ہے؟ پروگرام میں پہلے ہی بات عرض کی تھی جی جی جی، کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ویسے کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے پسند اور حکم ہے۔ واہ واہ واہ، اگر آپ اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اگر کوئی عمل کرنا چاہیں گے تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، 5ویں پارے کے اندر بھی بات موجود ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور وہ مومن ہوگا تو اس کو اجر ملے گا۔ اللہ، تو مومن ہوگا اجر ملے گا، مرادی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر نیک عمل ایسے کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ واہ واہ، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور یہ اصل ابن مسلم حافظ صاحب، یہ اسلام پر حملہ ہے۔ یہ وہی بات کر سکتا ہے جو اللہ رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ جی، تو جو مومن ہے وہ پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، سبحان وہ اللہ، کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور جیسے رب نے طریقہ بتایا میں اس کے مطابق کروں۔ اب اللہ، مثال کے طور پر ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا ہر مومن کا عمل ہے، دینی عمل ہے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں چراغاں کرنے کی کیا حاجت تھی، آپ غریب کی شادی کرا دیتے۔ تو بھائی یہ 14 اگست میں آپ کو یاد نہیں آتا کہ پاکستان کی خوشی میں چراغاں کرنے کی؟ کون منع کرتا ہے کہ آپ غریب کی شادی نہ کرائیں؟ لیکن یہ حضور کی آمد کی خوشی میں جو لائٹیں لگیں، جی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں غریب کی بیٹی کی شادی کرا رہے ہیں؟ جی، تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس وجہ سے ایک مسلمان کو اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس وقت غریب کی بیٹی کیوں یاد نہ آئی کہ جب اپنے بیٹے کی شادی میں کروڑوں روپے ایکسٹرا لگا رہے تھے؟ بات ختم ہو گئی، ہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور لاتے ہیں، بڑے پیارے پیارے جانور لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نام رکھتے ہیں عجیب، کالی آندھی، اور طوفان، تو دبنگ، تو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نام رکھنا اس طرح ٹھیک ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں یہ ذبح ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، مگر اچھے نام رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ اس پہ رش کریں کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، اب آپ کیا کہ میں کالی آندھی پہ بیٹھ کے پولیس رات پار کروں گا، یہ جملے غیر مناسب ہے۔ مجھے کالی آندھی جنت میں لے کر جائے گی، جی جی جی، یہ کوئی بات نہیں۔ اچھے نام رکھے جا سکتے ہیں، بس نام ایک مسلمان اور ایک انسانوں کے لیے جو طریقہ شریعت نے رکھا ہے اس کو ادھر تک رہنے بہت دیں۔ اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اچھا، قربانی کے جانور میں بچوں کے عقیقے کی نیت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کان کٹا ہوا ہو، دانت ٹوٹا ہوا ہو، جانور لنگڑاتا ہو، دم کٹی ہو، اس طرح کا کوئی اور عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی؟ اس کو ہم سمپ کر لیتے ہیں جی، عیب دار جانور کی قربانی شریعت مطہرہ نے منع کی۔ صحیح، اچھا، عیب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جو واضح ہو عیب، دوسری بات یہ کہ جیسے کان کی آپ نے بات کی، جی، تو آپ کے چینل کی مناسبت سے یہ بھی ناظرین تک بات پہنچے، کان کتنا کٹا ہو تو فقہاء کرام پر قربان یہ کہ مسئلے کو ذکر کر دیا۔ ارے واہ واہ واہ، صرف ہم پڑھ لیں، سن لیں، سنا دیں، سبحان یہ اللہ، پروگرام کی اہمیت ہے کہ آپ سبحان مطلب آگے شیئر کر دیں، پہنچا دیں۔ اللہ، سب تو لکھ دیا، آپ کو اور مجھے ڈھونڈنے کی عادت ہے، سب کتابوں میں۔ جی، اب دیکھیں اس کی تفصیل دیکھیں، جو کان کا معاملہ ہے تو کان ہو، دم ہو، یہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہیں جی، تو یہ ایپ کے اندر آئیں گے، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو یہ ایپ میں نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، معمولی اگر کان وغیرہ کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شریعت نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ رہنمائی کر دی۔
الحمدللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات لوگ محبت میں ہی، شاید ظاہر بات ہے اچھی نیت ہوتی ہوگی، اپنے چھوٹے بچوں کو جانوروں پر بٹھا کے جانور چلا رہے ہوتے قربانی کے، تو یہ مناسب ہے؟ دیکھیے قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا منع ہے. اچھا تو یہ قربانی کے جانور اس لیے نہیں کہ آپ کے بچوں کو انٹرٹینمنٹ بھی اس سے ہی کروائی جائے. جی جی تو کہیں نہ جی کہیں اس سے مفاد ضرور اٹھ رہا ہے. بہت تو یہ اچھا، غیر مناسب ہے. بہت اچھے بہت اچھے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ اجتماعی قربانی کا بھی حالات کے حساب سے رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار پورا جانور اگر ہم نہیں لے سکتے، بکرا بھی مہنگا ہے، تو اس صورت میں کیا حصہ ملایا جا سکتا ہے؟ تو لوگ حصہ ملاتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ حصہ کہیں بھی کسی بھی جگہ ادارے میں حصہ ڈالتے وقت کن باتوں کی احتیاط ضروری ہے؟ کہ تو بالکل شریعت مطالعہ نے اس بات کی اجازت دی کہ 7 مختلف قسم کے افراد جمع ہو کر ایک گائے میں، ایک اونٹ کے اندر حصے دار ہو سکے. لیکن حصے کی قربانی میں لازمی یہ ہے کہ کسی ایک کی بھی نیت خالص گوشت کی نہ ہو، اللہ ورنہ اکبر. سب کی قربانی رائے گاہ ہو. اب ایک دیکھیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بدگمانی نہیں، لیکن کسی نے حصہ ڈالا ہی گوشت کے لیے تو 6 کے 6 لٹک گئے، اوہ ہو اور سب کے لیے آزمائش ہو گئی. قربانی ہو جائے گی اس میں؟ بس اگر گوشت کی خالص نیت ہے تو نہیں ہوگی، فقہاء نے تو یہ لکھا. اللہ اکبر. دوسری بات، اگر کوئی بد عقیدہ آ گیا، کوئی بد مذہب آ گیا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ چیک اینڈ بیلنس تھوڑی اس مارکیٹ کے اندر. اوہ ہو. آپ ایک آوا چل رہا ہے. تو اس میں جو قربانی، اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا کہ نہیں اس میں، اگر اس کا دیکھیں، عمل دخل نہیں ہے تو؟ پچھلے دن میرے پاس مسجد میں ایک آئے تھے ہمارے ہی ماشاءاللہ محبت کرنے، ان کو میں نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھی توجہ دی. میں نے کہا آپ محبت کرنے والوں کو ہی رکھے نا. واہ واہ واہ. جب محبت کرنے والے ہوں گے تو اس کی محبت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. سبحان اللہ. کوئی ایک بھی ایسا آ جاتا نا پھر وہ دل میں مزہ نہیں رہتا. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، چونکہ یہ ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو ماحول بن چکا ہے، لوگ جانور لے کر آ رہے ہیں قربانی کے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سوزوکی پہ اندر جانور تو ایک ہی ہے پر بڑے محبت سے انسان 6-7 لٹک رہے ہیں اس میں نا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی والا برابر میں روکا تو بھائی کتنا کا لیا، یہ بھی ایک سلسلہ کافی ان کا رہتا ہے. اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب بعض اوقات نا جانور نے پیشاب وغیرہ کیا دوران سفر، اس میں چھینٹے اڑتے ہیں جو کپڑوں پہ لگتے ہیں، یا منڈی میں بندہ گھوم رہا ہوتا ہے تو بھی سم ٹائم وہ احتیاط خود نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ مطلب بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس سے بھی ہو جائیں گے. پھر سب اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی سوچ میں اور نور عطا فرمائے. آمین. یہ تو جس کی سوچ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے پاک رہنا ہے، اور امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ والی بات جس کے ذہن میں ہو کہ خامہ خام پاک چیزوں کو ناپاک نہیں ہونے دینا، جی وہ یہ سوچے گا. اللہ. جس کو نماز ہی نہیں پڑھنی، جس نے سوچا ہوگا مجھے جانا ہے منڈی میں اور 8-10 گھنٹے گھومنا پھرنا، گھر آ کے غسل کر لینا، اس کی توجہ کہاں جائے گی؟ ایک مومن کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اور آپ ایک اتنے عظیم ماشاءاللہ دینی فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی تیاری کے لیے، تو اس میں تو آپ کا اہتمام ہی کچھ اور ہونا چاہیے. اللہ. اس وقت آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ یاد آنی چاہیے. سبحان انہوں نے اللہ. کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیاریاں کی تھی، کیا معاملات تھے. یہ اللہ. سوچ ہوگی تو بلا وجہ ناجائز تفریح. پھر جو آپ نے جو مجھے بات کی وہ پوچھنے میں اتنا حرج نہیں ہے، لیکن سامنے سے اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ کیوں ایک مسلمان کو جھوٹ بولنے پر آپ اس کو مجبور کریں؟ اس وقت ماحول ایسا چل رہا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بولے گا. اللہ. تو یہ سوال پوچھنا منع ہے کہ مسلمان جھوٹ بول کے گناہ گار ہوگا. اچھا علامہ صاحب، ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس میں لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جانور بہت دبلا پتلا ہوتا ہے لیکن اس میں لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کا بھی اور جانور کا بھی. یہ بھی اس اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ. ایک مسلمان نے کتنی محنت کے ساتھ پورے سال جمع کر کے وہ جانور خریدو، آپ اس کو مطلب ایک ہلکی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ. تو یہ تو جملے تک بول دیتے ہیں سر. اللہ کی بارگاہ میں کس کا جانور مقبول ہے وہ کیا پتا آپ کو. اللہ. قرآن نے تو ذکر کیا نا، بات قرآن کی روشنی میں شروع میں بھی بات کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. جی حبیب یہ بتا دیں اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارے دل میں تقوی ہے، جو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. لہذا جانور انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق لیا، پہنچے گی اس کی نیت. واہ 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 واہ. ایسا سوال ہی نہ کر آپ کو کیا کتنے کا خرید، اس سے کیا ہوگا آپ کو، واہ واہ. کیا فائدہ ہے اس کا. سبحان اللہ. اور سامنے والا جھوٹ بولے گا تو آپ نے اس کو گناہ پر کیوں آمادہ کیا. بہت کمال آپ نے علامہ صاحب یہ جواب ارشاد فرمایا. امید ہے کہ لوگ اس میں بھی احتیاط کریں گے. علامہ صاحب یہ بھی ایک بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. فی زمانہ ہمارے یہاں چونکہ سوشل میڈیا کی الغار ہے، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، وہ سنتے تھے ہم بچپن سے نا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال.
بھائی جانور قربانی کا لے کر آئے ہیں، اب واجب ہو گیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے اپنے تئیں واجب کر لیا کہ ویڈیو بنانی ہے، چلو ویڈیو بنا لی یادگار کے لیے، لیکن ویڈیو بنا کر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے میوزک ڈالتے ہیں، یعنی جانور لائیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے اور اس کے پیچھے میوزک، گانے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ سم ٹائم کوئی ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس میں کلام کے لیرکس تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہوتے میوزک کے ساتھ ہیں، تو یہ مناسب ہے؟ دیکھیے میوزک تو بہرحال ہر صورت میں حرام ہے، چاہے وہ نعت کے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں لوگ، جی ہم کے پیچھے لگا فلاں نے پڑھا کیا کمال کیا، میوزک کے ساتھ پڑھا حرام ہے۔ اللہ جانور کے ساتھ لگائیں کہ کسی نعت شریف یا میوزک اور صورت میں حرام ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مضامین کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، حضور کا دل انور دکھتا ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ جہاں تک اپنے سوشل میڈیا کی بات کی نافذ صاحب، بدگمانی نہیں ہے لیکن اس وقت بچنا بہت مشکل ہو گیا، اور دیکھیں اگر آپ کے اخلاص پر کوئی چیز اگر تو سمجھے کہ خلل ڈال رہی ہے نا تو وہ کام آپ خود ہی چھوڑ دیں۔ کس کو دکھانا ہے سوشل میڈیا پر؟ ارے واہ واہ واہ، آپ کو کیا 20 لائک چاہیے، 20 تھم مل جائیں گے، 2 دل مل جائیں گے، اس لیے آپ سب چیزیں سوشل میڈیا پر اللہ اس نیکی کو کرے بندہ جس میں صرف رب کو پتا ہو، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ سبحان ہم حکم اللہ، نہیں دے رہے لیکن ان شوشہ سے انسان نظر میں بھی آتا ہے، اللہ اخلاص بھی اس کا بہت کم رہ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاکاری میں جا کر نیکی سے بھی محروم رہ جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ واہ 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 واہ، لوگوں کو دکھانے سے کیا ملا؟ سبحان بندہ اللہ، اپنے رب کو دکھائے۔ واہ واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ علامہ صاحب آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے بڑے بڑے شامیانے لگا دیے جاتے ہیں اور راستہ بند ہو جاتا ہے، متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اور کتنے لوگوں کے تو گھر کا راستہ بند ہو جاتا ہے، آنے جانے کی بہت مشکل ہوتی ہے، تو کیا یہ حقوق العباد کی تلفی نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص تعلیم دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ، پھر فرمایا من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، مراد جس کے کام سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ، میں تو ایک بات کہوں، یہ رواج ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اس رواج کی نحوست یہ ہے کہ مرد و خواتین کے اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی۔ دوسرا جو آتے ہیں وہ جانوروں کو بار بار لات مار کے کھڑا کرتا ہے، جی وہ بھی تو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے نا۔ حضور نے منع کیا ہے جانوروں کو بھی تکلیف دینے کے لیے، تو آپ نے اگر اس کو شوشہ میں ڈالا تو جانور کو بھی اذیت میں ڈالا۔ اللہ، پھر جتنے مرد و خواتین آ کر اس جگہ کو گناہوں کا اڈا بنا رہے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ اور پھر جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، تو یہ تو ایمان کا حصہ تھا کہ بندہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دے، نہ یہ کہ راستے میں تکلیفیں پیدا کر کے مسلمان کو تکلیف دے۔ سبحان اللہ، اس لیے ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ واہ واہ، ہاں اگر اللہ نے آپ کو بنگلو دیا، اپنا پرسنل گارڈن دیا ہے، اور جس میں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں اور بے پردگی کا سلسلہ نہیں تو رکھے۔ واہ واہ واہ، یعنی ہر چیز کی شریعت میں اجازت ہے لیکن ایک دائرے میں رہ کر۔ اور پھر وہاں میوزک نہ چلو، وہاں سورہ رحمان کی تلاوت چلو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، واہ واہ پھر واہ، وہاں قرآن کی صورتیں چل رہی ہیں تو پھر پتہ چلے کہ ماحول کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات بھی کہوں کہ جب بھی بندہ گائے منڈی کہیں بھی جائے تو ایک تو مرد و خواتین کے اختلاف سے بچے، بالکل ٹھیک، دوسرا جب بھی جائے تو گھر سے نیت کرے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے جو تیری شان ہے نا کہ تو نے کیسے کیسے جانور بنا، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سبحان تو یہ اللہ، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ہوگی، ساتھ تفریح بھی ہوگی، واہ واہ واہ، نیت واہ، اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آج تو یہ مسئلہ بھی آپ حل کر دیں، قربانی کا جانور بہت زیادہ موٹا ہو یہ افضل ہے یا بہت زیادہ موٹا نہ ہو مگر خوبصورت ہو یہ افضل ہے یا بہت زیادہ مہنگا ہو یہ افضل ہے؟ دیکھ حافظ صاحب، میں کہوں گا کہ یہ بات امت تک پہنچنی چاہیے، اچھا، اللہ کرے پہنچے اور اللہ عمل کی توفیق بھی دے۔ آمین، ایک حصہ اس وقت امت کا اس طرف چلا گیا جو خود قربانی بھی کرتے ہیں، جو دیندار ہیں، صحیح، لیکن مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو دیندار پھر آدمی زبان بند کر لیتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا مہنگا جانور کرنے کی حاجت کیا تھی؟ جی، یار آپ نے 10 لاکھ روپے کا جانور خریدا، آپ 50-50 ہزار والے 20 جانور کر لیتے، اتنے حصے ہو جاتے، اتنی کھال ہو جاتی ہے، اتنا گوشت ہو جاتا، بڑے بڑے جانوروں میں چربیاں اتنی ہوتی، یہ ہوتا۔ میری بات یاد رکھیں، اس وقت یہ لاجک والی باتیں اور عقل والی باتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی واضح حکم شریعت کا موجود نہ ہو یا دنیاوی معاملات ہو۔ حافظ صاحب میں آج ہی دیکھ رہا تھا صاحب بار شریعت نے جہاں قربانی کے مسئلے لکھے، انہوں نے حدیث پاک لکھی جس کو حضرت اپنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صاحب بارشری نے اس مسئلے میں اس حدیث پاک کو لکھا، حضور نے فرمایا سب سے افضل قربانی وہ ہے جو قیمت میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ اب آج تک لوگ کیا کہتے تھے، آپ کیا سمجھتے تھے، میں کیا کہتا تھا، یہ ختم ہو گئی بات۔ اب ہم اپنی پرانی غلطی پر تھے تو اس سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ سبحان حضور کی واضح حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا اور میں نے بخاری شریف سے اس روایت کو پڑھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل قربانی وہ ہے جو قیمت میں سب سے اعلیٰ ہو، فربا جانور ہو۔ بہت اچھے، بس حضور کی حدیث آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، دلوں کے حال تو اللہ پاک جانتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے مہنگا جانور لیا ہے، لیکن سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن بھی گلی میں ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب لائے ہیں تو ہم اس سے زیادہ مہنگا لائیں گے، ہم اس سے زیادہ مہنگا لائیں گے۔ تو ہمیں تو خوش گمانی رکھنی ہے کسی کے بارے میں، سب کے معاملے میں، مگر اگر بندے کی اپنی نیت میں واہ واہ اور یہ ہو تو وہ قربانی کے فلسفے سے محروم رہا، اور اللہ دنیا میں تو تعریف ہو جائے گی کہ فلاں سیٹ بہت اچھا جانور لایا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کیونکہ ریاکاری شرک خفی ہے، اللہ اس پہ سخت وعید ہیں۔ قیامت کے دن ریاکاروں کو اٹھا کر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ اور عمل کی وہی قیمت ہے جو اللہ کی، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے تھے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے قربانی کے مسائل کے حوالے سے بہت خوبصورت نشریات۔ بھائی الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے ایک زبردست عالم دین سے بہت بہترین مسائل کا حل پوچھا ہے۔ اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے، ان مسائل کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھائی بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، کیا آپ ان کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کو؟ تو مہربانی کر کے اس کے جو شارٹ کلپس ہیں ان کو آپ نے وہاں تک پہنچانا ہے۔ کتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اگر کم ہوتا ہے تو بھی یہ انتہائی اہم کام ہے۔ ان کے قربانی کے جانور لینے سے پہلے یا ذبح ہونے سے پہلے آپ نے یہ شارٹ کلپس ان کو پہنچانے ہیں تاکہ ان کو شرعی رہنمائی مل سکے اور وہ اچھے انداز سے، احسن انداز سے، اچھی نیتوں کے ساتھ ان مسائل کو جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر سکیں اپنے جانور کی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ آپ لوگ ضرور بھی ضرور اس نیک مشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری گفتگو میں قول یا فعل سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہو جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو آپ کا اور ہم سب کا ادارہ ہے، اور انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف موضوعات پر بہت ساری معلومات فراہم کرتا ہے۔ مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر آپ کو رہنمائی ملتی رہے اور اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رہیں الحمدللہ، اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن کر سکیں، اس کے مطابق گزار سکیں، تو اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔